قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر خصوصی نشریات رحمت للعالمین کے ساتھ میں حاضر خدمت ناظرین۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آپ کے آقا و مولا کا یوم ولادت ناظرین 1500 سالہ جشن منایا جا رہا ہے، جو یقیناً ہماری زندگیوں کے اندر ایک تاریخ ساز موقع ہے۔ کیوں نہ اس موقع کے اوپر ہم اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق کے اعتبار سے تو اس کائنات میں سب سے زیادہ ممتاز ہیں، ہے نہیں کوئی آپ کے بعد صاحب، اور ہے نہیں کوئی آپ سے پہلے، بس آپ ہیں جو کچھ ہیں، لیکن خلق میں بھی آپ سے کوئی بہتر نہیں ہے، آپ جیسا کوئی نہیں ہے صاحب۔ یہ کائنات میں تمام تر اوصاف کو آپ مرقع کیجئے، جو بہترین انسانی اوصاف ہو سکتے ہیں، ان اوصاف کو مرقع کیجئے، مرصع کیجئے، اور پھر ان کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کے جائیے تو وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی ایک جملہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کہ بہترین اوصاف کو مرقع کیجئے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بنتی ہے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ ان سارے اوصاف کو اوج کمال اس وقت پہنچتا ہے جب وہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے خیرات لیا کرتے ہیں۔ میں کہاں سے آغاز کروں کہ وہ مکے کی سرزمین، کہ جس مکے کی سرزمین پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا گیا، اور جو امت کا فرعون ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جان کے درپے تھا۔ یعنی پورا عرب ورلڈ ایک طرف تھا ناظرین، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایک طرف تھی۔ کمال یہ ہے کہ جو جان بھی لینا چاہتے تھے جان کائنات کی، وہ بھی آپ کو صادق اور امین آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے پکارا کرتے تھے۔ اخلاق بنیادی طور پر صرف میٹھے بول کا نام نہیں ہے، انسان کی پوری جو ہستی ہے ناظرین، جو انسان کا پورا وجود ہے، یہ مل کے ایک اخلاقی کردار بنتا ہے انسان کا۔ وہ مجھے ریفرنس کے طور پہ دے رہا ہوں بات، ویسے تو ظاہر ہے جب میرا رب یہ کہہ دے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقیناً خلق عظیم کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز کیا ہے، تو بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ لیکن مائیکل ہارٹ کا والا ان تمام لوگوں کے لیے جو متجددین ہیں نا، جو دور جدید میں رہتے ہیں اور آج کی بات سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں، The 100 لکھی تھی نا اس نے دنیا کی 100 ممتاز شخصیات کو مجتمع کیا، اور کرنے کے بعد وہ اس تذبذب میں مبتلا تھا کہ اب ٹاپ آف دا لسٹ کس کو رکھوں، تو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، پھر عرض کر رہا ہوں، اس نے ٹاپ آف دا لسٹ آپ کو رکھا، اور یہ سوچ کے رکھا کہ لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ میں نے ان کو ٹاپ آف دا لسٹ کیوں رکھا ہے۔ پھر وہ خود کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ دین اور دنیا میں یہ وہ شخصیتیں کہ جنہوں نے بیک وقت کامیابی اور کامرانی حاصل کی ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں ناظرین کہ جن کے اخلاق کریمانہ کی اگر میں مثال دینا شروع کروں تو یقین مانیے وقت بہت کم ہے۔ مختصراً بات عرض کیے دیتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ایک شخص آ کے مسجد نبوی کو پراگندہ کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ظاہر ہے اس وقت غیظ و غضب کی کیفیت میں ان کو آنا تھا، اور وہ نیچرل بات تھی۔ جیسے وہ غیظ و غضب میں آئے، سرکار علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ نہیں، اس وقت اسے بشری تقاضا پورا کرنے دو۔ بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں ناظرین۔ اس نے بشری تقاضا پورا کیا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ کو صاف کر دو۔ اس کے بعد بہت ہی تحمل سے اس کو بلوایا، پھر اسے موٹیویٹ کیا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اسے ناپاک نہیں کیا جاتا، یہاں پر اس طرح کا کام نہیں کیا جاتا۔ یہ سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اخلاق کریمانہ بتلاؤں، ایک شخص سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، انجان، سرکار اسے جانتے نہیں تھے، اس نے آ کر آپ سے بستر مبارک مانگا، آپ نے بستر مبارک دے دیا، کھانے کا اہتمام بھی کر دیا، رات کو وہاں پر سو گیا۔ صبح جب وہ اٹھا تو وہ کسی ازلی دشمنی کی وجہ سے سرکار علیہ السلام کے مبارک بستر کو پراگندہ کر کے چلا گیا، لیکن اپنی تلوار وہاں پر بھول گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے خیال آیا، وہ پلٹ کر واپس آیا اپنی تلوار لینے کے لیے، تو دیکھتا ہے کہ سرکار علیہ السلام اس وقت دروازے پر موجود ہیں۔ آپ نے اسے تلوار اس کے سوال سے پہلے اس کو لوٹا دیا اور اس سے کوئی شکوہ نہ کیا۔
وہ انگشت بدندہ رہ گیا کہ یہ اخلاق ہے آپ کے، یہ آپ کی جو ہے کریمی ہے کہ آپ نے مجھ سے شکوہ نہیں کیا کہ میں نے آپ کے بستر مبارک کو گندہ کر دیا، آپ نے تلوار دی اور کوئی سوال نہ کیا، آپ کے اس عمل کی وجہ سے وہ دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، نوجوان تھا، بیمار ہو گیا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے۔ آج ہم غیر مسلموں کو دور کر دیا کرتے ہیں، ان کو معاذ اللہ ہیچ سمجھتے ہیں، نہیں، سرکار نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، یہاں تک کہ اسلام اس پر پیش کیا اور اس نے اسلام کو آپ کے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے قبول فرما لیا۔ ارے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جب کوئی غیر مسلم کا جنازہ گزر جاتا تھا نا، یہودی کا جنازہ گزر گیا، تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرماتے، آپ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، غیر مسلم ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ انسان تو ہے، یعنی میرے آقا وہ تھے جو مریضوں کی عیادت کیا کرتے تھے، اخلاق گنوا رہا ہوں آپ کو میں، میرے آقا وہ تھے جو جنازوں میں باقاعدہ شرکت کیا کرتے تھے، میرے آقا وہ تھے جو یتیموں کے والی بنا کرتے تھے، میرے آقا وہ تھے جو بیواؤں کے سہارا بنا کرتے تھے۔ یعنی ایک بوڑھی عورت مکے کی سرزمین پہ موجود ہے، اس سے اپنا بوجھ نہیں اٹھ رہا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بوجھ اٹھا لیا، اب وہ ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ وہ بوڑھی عورت اپنی کیفیت میں کہتی جاتی تھی بھائی دیکھو یہاں پر مکے میں ایک شخص آیا ہے اور وہ شخص ایسا ہے جو یہ کہتا ہے میں نبی ہوں اور وہ دین کی دعوت دیتا ہے، دیکھو اس کے معاملات کو سننا مت، اس کے معاملے میں پڑھنا مت، اس کی باتوں پہ یقین مت کرنا۔ اب وہ بڑبڑاتی جاتی تھی، سرکار علیہ السلام اس کا بوجھ اٹھاتے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی منزل کو پہنچی تو اس نے پوچھا بھائی اپنا نام تو بتلاؤ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صرف اس ادا کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے آقا تو وہ ہے ناظرین جو امیر اور غریب کی دعوت کو قبول فرمایا کرتے تھے، کوئی امیر آپ کو دعوت دے قبول کر لیتے اور کوئی غریب اگر دعوت دیتے تو اس کی بھی باقاعدہ آپ دل جوئی فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا تو وہ تھے جو اپنے اصحاب سے بلکہ ہیں اپنے اصحاب سے باقاعدہ مزاح فرمایا کرتے تھے۔ یعنی اگر کسی صحابی نے جو ہے وہ اپنا اونٹ مانگا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے، تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو اونٹ مانگا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اونٹ بھی کسی اونٹ کا بچہ تو ہوگا نا۔ یعنی یہ ان کا انداز تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 برس تک میں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے، کتنی 10 برس تک۔ فرمایا ان 10 برسوں میں میرے سرکار نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یعنی سوچئے کہ اگر آپ گھر میں چلے جائیے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا تھا، دیکھیں عورتیں جو ہوتی ہیں نا، بیویاں جو ہوتی ہیں، وہ اصل بات بتاتی ہیں مرد کے بارے میں کہ ایکچولی یہ شخص باہر کیا ہے اور اندر کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا اوج کمال یہ ہے کہ آپ اپنے دستہائے مبارک سے خود گھروں کے کام کو کیا، یعنی اپنے حجروں کے کاموں کو خود کیا کرتے تھے، اپنے کاموں کو کیا کرتے تھے۔ یہاں تک معاملہ ہوتا کہ کسی نے آ کے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے پوچھ لیا کہ آپ کے جو اخلاق ہیں ان کے بارے میں ذرا ہمیں بتلائیے، تو فرمایا کہ تم نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ یعنی قرآن بنیادی طور پہ تھیوری ہے، جس کا پریکٹیکل آپ نے دیکھنا ہے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے آغاز کرتے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر اعجاز بشیر صاحب تشریف فرما ہے۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب حافظ احمد یوسف صاحب تشریف فرمائیں، اور چوتھی شخصیت ممتاز ثنا خان جناب قاری اسد الحق صاحب تشریف فرمائیں۔ چاروں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ 1500 سالہ جشن ہے، اس جشن کے موقع پہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ پی ٹی وی ہوم کی ان نشریات کے ذریعے سے ایک پیغام تو بہت ضرور جانا چاہیے کہ سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس، ان کی سیرت مبارکہ کو منوعاً بغیر اف اگر مگر کیے جو ہے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اخلاق کی جب ہم بات کرتے ہیں، ظاہر ہے خلق میں آپ اعلیٰ ترین تو خلق میں بھی آپ اعلیٰ ترین۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہاں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں برکت کے لیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق کے اعتبار سے عظیم رتبہ، عظیم درجہ، یا آپ کے اخلاق کے اعتبار سے آپ کو عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ تو اخلاق کے اعتبار سے یہ بات ہو گئی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی عادات، آپ کی اطوار، آپ کی عادات طبعیہ، ان تمام چیزوں کو اخلاقیات میں شمار کیا گیا ہے۔
کیونکہ دل کا اگر کوئی دروازہ ہے تو وہ زبان ہے. سبحان اللہ. دل میں جو بات ہوگی زبان سے جب وہ نکلے کیا گی اچھا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ بات پہنچے گی. اب یہ جو ہم لوگوں نے کر دیا نا کہ دل کا اچھا ہے, زبان کا برا نہیں ماننا. اگر اسے کوئی بری بات کہیے تو لفظوں کا اثر ظاہر ہے کہ بندے پر ضرور ہوتا ہے, چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو. اگر کوئی بندہ السلام علیکم کہے گا آپ کو اچھا لگے گا, تو اخلاق کا جو پہلا مرحلہ ظاہر ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے. پہلا مرحلہ یہ, اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے السلام علیکم سے السلام قبل الکلام کہہ کے کہ سلام کو کلام سے مقدم رکھا جائے, پہلے سلام کیا جائے تاکہ سلامتی کی دعا کے ساتھ بندہ آگے بڑھے. سبحان اللہ. بلکہ مولا کائنات کو جو قول مبارک ہے کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. جی بالکل وہ آپ کا بالکل. انٹروڈکشن ہے بنیادی طور. جی جی وہ ہے نا کہ دکان جو ہے وہ لوہے کی ہے یا سونے کی ہے, اندازہ تب پتہ چلے گا جب الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اخلاقیات, لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات, اپنی ذاتی زندگی میں اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا آنا جانا, پھر معاشرت کے معاملات, لوگوں کے ساتھ, خاندان کے ساتھ ریلیشن ہے آپ کا, کاروباری مراسم ہے. اب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو آپ دیکھیے, آپ نے اپنے مقدمے میں چند باتیں ارشاد فرمایا, واقعات کی طرف اشارہ کیا, اور آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا ذکر بھی کیا. اب بیوی جو گواہی دے وہ دائرے گھر کی گواہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ پیارا جملہ, کس نے پوچھا اخلاق کیا ہے تو کہا کہ کانا خلقہ القرآن, یعنی قرآن میں جو اخلاقیات کے مراتب اور درجات بیان فرمائے ہیں وہ سارے پڑھ لو, اور ادھر ذات پاک کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لو. جب آپ اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہیں تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مصداق اگر کوئی ہستی نظر آتی ہے تو ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی آپ کو نظر آتی ہے. 40 برس تک آپ نے اسٹیبلش کیا معاشرے کو. کریکٹر تو ظاہر ہے آپ کا اسٹیبلش تھا نا, وہ تو ازل سے اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ آپ کو جو ہے وہ عظمت عطا فرمائی تھی کہ جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. تو آپ نے اعلان نبوت سے پہلے جن اخلاق کریمانہ کا باقاعدہ اظہار کیا اور جو اپنا کریکٹر بیسکلی اس سوسائٹی کو پیش کیا, اس کا ڈیوریشن تقریباً 40 سال بنتا ہے, اور یہ بہت بڑا عرصہ ہے. میں چاہتا ہوں ذرا پہلے رک کے اس عرصے پہ بات کریں, پھر آگے جا کے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی معجزات پیش کیے سارے کے سارے وقتاً فوقتاً چیلنج ہوتے رہے. قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعروں کا کلام ہے. آپ سورج کو 2 ٹکڑے, چاند کو 2 ٹکڑے کر رہے ہیں, اس پر کلام آ گیا, اس پر کلام آ گیا. الغرض بہت سارے معجزات آپ نے پیش کیے, سب پر کفار و مشرکین کی طرف سے. بالکل ٹھیک. لیکن ایک معجزہ ایسا ہے جس کو اللہ نے قرآن میں مینشن بھی کیا, اور پوری کی پوری اس وقت کی جو ہیومینٹی تھی, جو اہل مکہ تھے اور عرب کے قبائل تھے, کسی نے ایک بندے نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. اور وہ کیا چیز ہے, وہ کیسا زندہ اور جاوید معجزہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, کہ اے محبوب جب تم اذان نبوت فرما رہے ہو, یہ اعتراضات ہو رہے ہیں تم پر, تو اب وہ معجزہ ان کے سامنے پیش کرو, ان کو بتاؤ کہ میری 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزری ہے. افلا تعقلون, کیا تمہیں کوئی شعور نہیں ہے؟ اس 40 سالہ بے داغ زندگی کے اندر کہیں کوئی کمی کوتاہی کوئی اس طرح کا معاملہ دیکھا ہے تو اعلان کرو. اللہ. تو جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی, یعنی ان کے سامنے اس کو پیش کیا ہے, اس کے باوجود کہ بہت ساری جنگیں بعد تک لڑی جاتی رہیں, لیکن وہ 40 سالہ جو اعلان نبوت سے پہلے کا پیریڈ اور فیز ہے وہ ایسا بے داغ اور ایسا نکھرا ہوا تھا کہ مشرکین مکہ آپ کی دشمنی اور عداوت میں تو انتہا پر تھے, مگر آپ کے کردار کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا. یعنی اس قرآن کے اس چیلنج کو انہوں نے کسی مطلب وہ جواب دے ہی نہیں پائے, اس کا ممکن ہی نہیں تھا نا. یعنی آپ دیکھیں وہ 40 سالہ زندگی, جیسے ابھی مفتی صاحب نے ذکر کیا, آپ نے بھی کیا خانگی زندگی حضور علیہ السلام کی, ازواج مطہرات گواہی دے رہی, ٹھیک ہے, آمنا وصدقنا, بالکل ہم تو بحیثیت مومن اس پر ایمان لا رہے ہیں, لیکن ہیں تو گھر والیاں نا. لیکن اصل چیز دیکھیں کہ وہ دشمن ہیں جو آپ کے جانی دشمن رہے, ساری زندگی رہے, اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی دیکھی ہوئی ہے, لمحہ لمحہ ان کی آنکھوں کے سامنے گزرا, جلوت بھی خلوت بھی دیکھی ہے 40 سال تک. لیکن جب اس کو آپ پریزنٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ صادق اور امین, ہم نے آپ کے کردار میں, آپ کے پورے خاندان کے کردار میں کوئی داغ نہیں دیکھا. اللہ. تو حقیقت بات یہ ہے, جو ہم مسکراہٹوں کی بات کر رہے ہیں, مسکرا کر مل لیا, لیکن بعد میں لین دین کے معاملات. عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین صحابی ہیں, اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام کا مکے سے کچھ باہر کی طرف ان کے ساتھ کو معاملہ ہو گیا لین دین کا,
تو وہ پیسے نہیں تھے، تو حضور علیہ السلام نے جو عقد کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ انتظار کیجئے، انہوں نے کہا تو میں لے کر آتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام وہاں پر ٹھہر گئے اور یہ عبداللہ بن ابی الحمصہ جو ہیں وہ مکے میں چلے گئے۔ اب جب گئے ہیں تو وہ ذہن سے نکل جاتا ہے، تو وہ نکل گیا، یا خدا نے یہ معجزہ یا یہ چیز آپ کی ظاہر کرنی تھی۔ تو وہ کوئی 2 یا 3 دن کے بعد جب وہاں سے گزرے ہیں تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، صرف یہی کہا کہ خود بھی مشقت میں پڑے اور مجھے بھی مشقت میں ڈالا، اس کے علاوہ کوئی کلام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا آپ یہاں کب سے کھڑے ہوئے؟ فرمایا جب سے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو وفا کر رہا ہوں۔ یعنی 3 دن، یہ کہہ دینا آسان ہے مکے کی تپتی سرزمین پر اور بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے، لیکن جب عہد کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں انتظار کرتا ہوں، تو اس عہد کی پاسداری کرنا، یہ اخلاق کریمہ ہے۔ زندگی کو اپنی سوار لینا، اس کے معاملات کو جہاں جہاں حق اور سچائی ہے اس کے مطابق ادا کرنا، یہ اخلاق کریمانہ کہلاتا ہے۔ ہم تو صرف یہ ہوتا ہے مسکراہٹیں ہیں، میٹھی باتیں ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے بغل گیر کر لیا ملاقات کے وقت، لیکن جیسے ہی پلٹے ہیں تو ہمارا پورا کا پورا جو لیونگ سٹائل ہے وہ اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی جو 40 سالہ زندگی مبارک ہے، یہ اسلام کا پہلا وہ ستون ہے جس کی بعد میں بنیادیں اسلام کی اس پر استوار کی گئی ہیں، اور آپ کے کردار ہی کو ظاہری بات ہے لمحہ بلمحہ۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی کئی باتیں آپ دیکھتے ہیں، حضور اسی بات کا بار بار ذکر کرتے تھے کہ میرے خاندان کو جانتے ہو، مجھے جانتے ہو، گھرانے کو جانتے ہو، میری نسبتوں کو جانتے ہو، حتیٰ کہ آخری بات کر رہا ہوں، کنکلوڈ کر رہا ہوں، فتح مکہ پہ حضور نے جو سارے کے سارے آپ کے سامنے حاضر تھے، تو وہاں بھی اس وقت بھی جانی دشمنوں نے کیا کہا تھا؟ حضور نے پوچھا تھا آج بتاؤ کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا تھا آپ بھی کریم ہیں اور آپ کریم خانوادے سے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جائیے آج آپ کو بخش دیا۔ کیا اچھا ہے، کیا اچھا جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات چونکہ گھر والوں کی آئی، بہت ضروری ہے کہ اس پہ بات کی جائے۔ یعنی آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم باہر سے بہت اچھا بننا چاہتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو لوگ کہیں صاحب کہ بھائی صاحب کتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں، کتنا اچھا انداز ہے صاحب، کتنے میٹھے ہیں، کتنے پیارے ہیں، ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتے ہیں، اور کیا خوبصورت انداز ہے بھائی صاحب کا۔ لیکن جب گھر جاتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اصل تو کچھ اور ہے معاملہ۔ مطلب وہاں تو گھر میں داخل ہوتے جو پتہ چلتا ہے کہ جی لوگ بڑے نفرت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ جو انداز باہر ہے وہ گھر میں کچھ اور ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز جو اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا صاحب، کیا ہی شاندار، کیا ہی خوبصورت تھا، اس پہ ذرا گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے ابتداً بڑی اچھی بات ذکر کی کہ گھر والوں کی جو گواہی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ باہر تو آپ جیسے پھرتے لیکن گھر میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ کی اصلیت جو ہے وہ گھر والے جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی ہوتی ہے 25 سال کی عمر میں، اور پہلی وحی آتی ہے 40 سال کی عمر میں۔ 15 سال کا عرصہ ہے جو آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارا، اور جب پہلی وحی آئی تو اس موقع پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جن الفاظ کے ساتھ آپ کو تسلی دی، وہ الفاظ کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی سے پیش آتے ہیں، ناداروں کو کما کر کھلاتے ہیں۔ تو 15 سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے وہ آبزرو کیا تھا، وہ دیکھا تھا، تبھی تو وہ آپ پر فوراً ایمان لے آئی نا۔ اور قطع کلام کی معافی اگر میں غلط نہیں ہوں، مجھے کریکٹ کیجیے گا، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ایک جملہ بھی اس میں ایڈ ہونا چاہیے کہ تاریخ انسانی میں ایک بیوی کا اپنے شوہر کے لیے، مطلب اگر ہم صرف اس لیول پہ جا کے دیکھیں تو یہ پہلا خراج تحسین ہے جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنے سرتاج کو سرور دو جہاں پیش کیا۔ ایسا ہی ہے؟ سبحان اللہ، بے شک۔ اور پھر دوسرا ہم واقعہ دیکھتے ہیں حضرت عائشہ والا، وہاں بھی بالکل یہی کیفیت ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے حضور علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں تو حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو گھر والوں کی ایک گواہی، اور یہ دونوں وہ ازواج ہیں جو سب سے زیادہ آپ سے قربت رکھتی تھی، تو ان کی گواہی بتا رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا گھر میں جو کریکٹر تھا وہ کیسا بے مثال تھا، شاندار تھا۔ اب گھر میں آپ کی روٹین کیا تھی؟ جو روایات میں، سیرت میں ہمیں ملتا ہے، احادیث میں ملتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام گھر میں آتے، تشریف لاتے، سلام کرتے، سلام اتنی آواز سے کرتے کہ جو جاگ رہا ہوتا وہ سن لیتا، اور جو سو رہا ہوتا وہ اس کی آواز کی وجہ سے بیدار نہیں ہوتا، یعنی ڈسٹربنس نہ ہوتی۔ اچھا دوسری بات، نبی کریم علیہ السلام جو گھر میں وقت گزارتے اس میں کیا آپ کی معمولات ہوتے؟ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، دوسرا حصہ آرام، اور تیسرا حصہ گھر والوں کے ساتھ بات چیت، ان کے ساتھ آپ جو ہے وقت ٹائم اسپینڈ کرتے، کوالٹی ٹائم جسے کہا جاتا ہے نا، گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی روٹین تھی۔ اور پھر جب نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں کیا معمولات ہوتے ہیں، حضرت عائشہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا،
آپ نے فرمایا ان صحابی سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں جو ہے وہ مخدوم بن کر نہیں رہتے، بادشاہوں والی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، گھر کے کام کر دیتے ہیں، بکری کا جو ہے وہ دودھ دو دیتے ہیں، نالین مبارک کو سی لیتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے نماز کے لیے چل پڑتے ہیں۔ یعنی گھر میں بیٹھ کر صرف آرڈرز نہیں دیتے رہتے بلکہ گھر والوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم یہ جو باتیں سن رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی، کس لیے سن رہے ہیں؟ تاکہ ان پر ہم عمل کر سکیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے عملی پہلو ہیں سیرت کے۔ ایک اور اہم بات، یہ بڑی اہم بات ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، روایت ہے بخاری کی کہ حضور علیہ السلام جب سفر سے آتے نا گھر میں اچانک تشریف نہیں لے جاتے بلکہ اطلاع کرتے۔ ایک مرتبہ آپ ایک غزوہ سے آ رہے تھے تو جب وقت آ گیا کہ اب مدینے کی طرف آپ چل رہے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو روک دیا، فرمایا کہ نہیں ابھی رک جاؤ، تھوڑا ٹھہرو۔ اطلاع پہنچائی گئی اور پھر کہا کہ ہم رات کے وقت جو ہے وہ مدینے میں پہنچیں گے، اور یہ اس لیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایسی فیل آئے کہ جو ہے وہ شوہر گھر میں گویا چھاپا مار رہا ہے۔ تو یہ بدگمانی نبی کریم علیہ السلام نے اس سے ممانعت فرمائی۔ آپ کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اس طرح کی بدگمانی نہ کی جائے۔ کیا مطلب سرکار علیہ السلام کی نگاہ تھی کہ آپ کہاں کہاں تک معاملات کو دیکھا کرتے تھے؟ کیا آپ نے جو ہے وہ بدگمانی کا جو ہے وہ قلعہ ہی کما کر دیا، اس کا سرا ہی آپ نے کاٹ دیا۔ اور یہ آپ دیکھیں یہ جو عمل ہے نبی کریم علیہ السلام کا، یہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ میاں بیوی کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ کتنی اچھی ہونی چاہیے، یہ ہمارے لیے ہاں فیملی بانڈنگ کتنی جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ کہیں بھی بدگمانی کا جو ہے وہ شائبہ تک نہ ہے، کیونکہ فیملی کی بنیاد پہ معاشرت بنتی ہے نا، اگر فیملی ڈسٹرب ہو گئی تو معاشرت کیسے چلے گی؟ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ امام حسن اور امام حسین اور ان کے ساتھ جو آپ کا ایک سلوک تھا، پھر خدام کے ساتھ آپ نے بھی ذکر کیا ابتدا میں، حضرت انس سے آپ نے جو فرمایا، حضرت انس عرض کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے آج تک مجھے اف تک نہیں کہا، حالانکہ خادم ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا خدام کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں؟ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ ہر رشتے میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا رچاؤ پیدا کیا ہے کہ وہ رشتہ بھی جو ہے وہ اپنے اوپر ناز کرتا ہے کہ میری نسبت سرور دو جہاں سے۔ کیا بات ہے! کیا سنانے والے ہیں قاری صاحب؟ آج بتائیے ابتدا کہاں سے کر رہے ہیں؟ کلام اعلی حضرت کے چند بسم اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرمہ کر،
وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کروں مد اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیے، ماشاء اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت کا 1500 سالہ جشن ناظرین رحمت للعالمین کے ٹائٹل سے نشریات جاری ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹ کے واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ بہت ہی کمال مقررین آپ کو سنواتے ہیں جو آج سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں اپنے اپنے الفاظ پھول کی طرح انشاءاللہ پیش کریں گے۔ درود پاک پیش کیجیے۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت للعالمین کے ٹائٹل سے خصوصی نشریات اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 1500 برس ناظرین ماشاءاللہ مکمل ہو گئے۔ ہمارے ساتھ اس خصوصی تقریری مقابلے کے سیگمنٹ میں آج 3 کنٹسٹنٹ موجود ہیں۔ پہلے کنٹسٹنٹ ہیں محترمہ حوریہ نور صاحبہ، دوسرے کنٹسٹنٹ ہیں عبدالوہاب صاحب اور تیسرے کنٹسٹنٹ ہیں محمد اویس صاحب۔ تینوں کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ اس سے قبل کے تقریری مقابلے کا آغاز کریں، آپ کو بتلا دیتے ہیں کہ اس سیگمنٹ کو اسپانسر کیا ہے مزیدار حلیم نے، کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈائلسس نے، نیلسن نے، نزوا نے، حمزہ کلیکشن نے اور ون ایپل نے۔ اچھا صاحب ذرا کنڈکٹ سمجھ لیجئے، 2.5 منٹ کا آپ کے پاس وقت ہوگا، 2 منٹ میں پہلا بز ہوگا، 2.5 منٹ پہ آپ نے روسٹم چھوڑ دینا ہے، یعنی لیڈر کی طرح روسٹم پہ نہیں کھڑے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ٹاپک ہے بشر نہیں عظمت بشر ہے۔ اور حوریہ صاحبہ آپ سے گزارش ہے آپ روسٹم پہ تشریف لائیے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جدت کی رعنائیوں اور اس کی چکا چوک سے ناتا توڑ کر کفر و جہالت کے اس زمانے میں چلیے جہاں خود کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے کو فخر سمجھا جاتا تھا، جہاں انسانیت اخوت اور رحم کی بھیک کے لیے در در پر ٹھوکریں کھا رہی تھی، کہ اس بشر عظیم کی آمد ہوئی جن کی سیرت و تعلیمات نے فکر انسانی کو ارتقاء کی اس راہ پر ڈال دیا جس پر سفر کر کے آج کا انسان خود کو باعث فخر سمجھتا ہے کہ وہ بشر نہیں عظمت بشر ہیں، جن کے فلسفہ توحید نے انسان پر انسان کی برتری کا فضول توڑ ڈالا، گردنوں پہ پڑے مذہب کے ماورائی تصور کے توق اور مظاہر قدرت کی ہیبت ناکیوں پر مبنی توہمات کی ہتکڑیاں ٹوٹ کر گر پڑیں۔ کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 کا ترجمہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں بھی تم جیسا ہی بشر ہوں، لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ وہ بشر ہیں، لیکن ان کی بشریت میں ایسی ذات، ایسی عظمت اور ایسی رفعت ہے جس کے بنا پر وہ عظمت بشر کہلائیں۔ کہ وہ بشرت عظمت دیکھیے کہ باپ ہیں تو بیٹی حضرت فاطمہ کی آمد پر کھڑے ہو جاتے ہیں، شوہر ہیں تو پیار و اخلاق کا نمونہ ہے، سخی ایسے کہ سائل کے ایک سوال پر 2 پہاڑوں کے درمیان موجود بکریاں دان کر دینے والے، ہدایت کے سرچشمہ کہ جنہیں رب کائنات کبھی خلیل کہے، کبھی حبیب کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی طہا کہے، کہ جن کی تعریف قرآن پاک خود
فرماتا ہے کہ جن کی زلفوں کو ودھا کہا گیا، کملی میں لپٹے تو یا ایھا المزمل، کہ جن کے لیے نعتیں نقل کوثر کی بشارت ہوئی، جن کی گزرگاہ سدرۃ المنتہا ٹھہری، اس بشیر عظمت پہ لاکھوں سلام، کہ جن کی تدریس کا رنگ گہرا رہا، جن کے در پر فرشتوں کا پہرا رہا، مغفرت کی سند جس کا چہرہ رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا پہرا رہا، اس بشر عظمت پہ لاکھوں سلام۔ شکریہ۔ یہ تھیں حوریہ نور صاحبہ جو اپنی عقیدتوں کا اظہار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کر رہی تھیں۔ اب میں ملتمس ہوں جناب عبدالوہاب صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ عبدالوہاب صاحب، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ دنیا میں ہمیشہ بشر کو عام مخلوق کہا جاتا ہے، مگر کوئی بات نہیں۔ اگلے کنٹیسٹنٹ جناب محمد اویس صاحب، آئیے آپ تشریف لائیے۔ اور میں عبدالوہاب آپ سے یہ کہوں گا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، بھول گئے کوئی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ جو کریج ہے نا وہ برقرار رہنی چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں الفاظ نہیں سنے جاتے، وہاں جذبات اور جذبے سنے جاتے ہیں، تو جذبہ پہنچتا ہے۔ اصل بات یہ مقابلہ اپنی جگہ، انشاءاللہ پھر کسی مرتبہ۔ محمد اویس صاحب آئیے۔ ابتدا ہے رب ذوالجلیل کے بابرکت نام سے، جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ صدر علی وقار، دنیا کے افق پر تاریکی چھائے ہوئے تھے، ظلم و جہالت کے بادل چھائے ہوئے تھے، انسانیت لہو لہان تھی، عورت کو ذلت کا سامان سمجھا جاتا تھا، انسانیت ڈوبی، عورت کو ذلت کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ صدر علی وقار، عورت کو ذلت کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ علی وقار، اب سنیں آپ تینوں، دو تین باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں میں۔ چلیں، ایسا بھی ہونا چاہیے سیگمنٹ میں، اس سے بہت کچھ دیکھنے اور سننے والوں کو سیکھنے کو ملے گا۔ پہلی تو ظاہر ہے میں اپنی رائے دے دیتا ہوں، پھر آپ قابل احترام جو ہمارے ججز ہیں وہ اپنی رائے دیں گے۔ ایک تو ذہن میں رکھیں، آپ تینوں سے میں ملتمس ہوں کہ ہار جیت جو ہے نا وہ پیمانہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ بہت سے باصلاحیت لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں کئی مواقعوں پہ وہ شروع میں ہار جایا کرتے ہیں، بار بار ہارتے ہیں، لیکن وہ اپنی محنت کرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو کامیاب کر دے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گرتے اپنی منزل تک بہت ہی کامیابی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا آج کے مقابلے سے یہ تو سبق سیکھ لیں کہ یہ ہار جیت کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ ہاں، اب پیمانہ کیا ہے وہ سمجھ لیں۔ پیمانہ یہ ہے کہ ہمیں جب تقریر ہم کرتے ہیں نا تو ہمارے لاشعور میں اور ہمارے تحت الشعور میں مطالعے کی فائلز ہونی چاہیے۔ وہ جب ہم گفتگو کر رہے ہوں تو وہ مطالعے کی فائلز ہمارے شعور کے اندر پٹ اپ ہوتی رہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو تحت الشعور سے لاشعور میں وہ فائل آ جائے مطالعے کی صورت میں، آپ کے علم کی صورت میں، اور پھر لاشعور سے شعور کی منازل وہ طے کرے، اور شعور جو ہے پھر اس کو پاس آن کرے آپ کی زبان تک، وہ سنک ہو۔ جب تک آپ کا مطالعہ اچھا نہیں ہوگا تب تک آپ صرف اور صرف اپنی یادداشت پہ بیس کرتے رہیں گے، اور جب آپ یادداشت پہ بیس کریں گے تو جہاں کوئی بھی لفظ ادھر ادھر ہوا آپ پوری تقریر جو ہے بھول جائیں گے۔ لہذا کوشش کیجئے کہ آپ کے سامنے سیناپسز ہوں، پوائنٹس رکھیں سامنے، اور فی البدی تقریر کریں تاکہ وہ تقریر جو ہے پھر وہ سنک ہوتی چلی جائے۔ ایک بات۔ دوسری جو بات ہے وہ آ گئی اگین ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور میں بھی طفل مکتب ہوں اس معاملے میں، کہ ہمیں اپنے جو تلفظ ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ چکنا چوند کوئی لفظ نہیں ہے، چکا چوند لفظ ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا، اخوت کوئی لفظ نہیں ہے، اخوت لفظ ہے، یعنی پیش جو ہے وہ الف پر بھی ہے اور خے پہ بھی پیش ہے۔ تیسری بات یہ کہ لفظ ہے رفعت، رفعت کوئی لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ طٰہٰ، طٰہٰ کسی نے مطلب آپ میں سے کہا تھا، اور ابتدا ہے رب ذوالجلیل کے بابرکت نام سے نہیں، رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے۔ تو یہ مختصر سی میری آبزرویشنز تھیں، لیکن اگین وہی بات کہ آپ لوگوں کو محنت کرنی چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ یاد کیے ہوئے پہ بیس نہ کریں، مطالعہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی ٹاپک پہ آپ سے بات کی جائے تو آپ گفتگو کا آغاز بھی کر سکیں اور اس کو منطقی انجام تک بھی پہنچا سکیں۔ آپ کی ماہرانہ رائے۔ میں تو جو آپ نے ان کو ہدایات دے دیں یہی مکمل اور کافی ہیں، اور اس میں بس اتنا ہی جو آپ والی بات ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تلفظ تو خیر سبھی کا ایک بہت زیادہ سوالیہ نشان رہا،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کم سے کم حصہ لینے کی کوشش کیجیے کہ آپ کو ایک موقع مل رہا ہے، ہار جیت کے تصور سے ماورا ہو کر کے گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ بہت اچھے۔ تو آپ کم سے کم آگے آئیں، میدان میں یہاں تک آ چکے ہیں تو ہمت کیجیے۔ پریشر ہوتا ہے، یہ سب کے لیے، سب نے یہ اسٹیجز جو ہیں وہ فیس کیے ہوئے ہیں، لیکن بغیر لڑے یا بغیر کمپٹیشن کے حصہ لیے پیچھے ہو جانا اور ہاتھ اٹھا دینا کہ جی میں کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر آئندہ یہ اور آپ کو پیچھے لے کے چلا جائے۔ بالکل ایسا۔ تو ایک قدم آگے بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا، ہمت حوصلہ بھی ملے گا انشاءاللہ اگلا قدم اٹھانے کی۔ میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ آپ کوشش کریں گے، اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آل پاکستان اسپیچ کمپٹیشن تھا میریٹ ہوٹل کے اندر، مجھے یاد ہے، اور میرا خیال ہے شاید میں اس وقت میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، مجھے یاد پڑتا ہے شاید 9 کا، اور سامنے بہت بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی تھیں، ججمنٹ کے فرائض انجام دے رہی تھیں۔ انگلش ڈیکلیمیشن تھا، انگلش اسپیچ کمپٹیشن تھا۔ میں نے تقریر شروع کی اور میں تقریر بھول گیا، یاد ہی نہیں آ رہا، جیسے بھی کر رہے تھے نا آپ، یاد ہی نہیں آ رہا، بھول گیا۔ اس وقت ہوا یہ کہ میرے انداز کو دیکھ کے اور میرے کانفیڈنس کو دیکھ کے جو ججز تھے انہوں نے مجھے جو ہے وہ اپنا اعزازی انعام تو دے دیا مجھے انکریج کرنے کے لیے، لیکن اس وقت مجھے نصیحت مل گئی کہ آئندہ حافظے پہ بھروسہ نہیں کرنا، میں نے مطالعے پہ اور اللہ کے فضل پہ بھروسہ کرنا ہے۔ تو وہ میرا پہلا دن تھا، اس کے بعد سے پھر الحمدللہ میں کبھی جو ہے بھولا نہیں۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ صرف ایک بات، آئندہ جو بھی جلد از جلد مقابلہ آ رہا ہے اس پہ لازمی حصہ لیں گے۔ ہاں، اگر اس کو مس کر دیا انہوں نے تو شاید دوبارہ کبھی کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب بھی مقابلہ اب ہو رہا ہو، قریب کہیں پوری تیاری کے ساتھ لازمی جا کر کھڑے ہوں، اگرچہ دوبارہ بھول جائیں، ہاں، کھڑا ضرور رہیں دوبارہ جا کے۔ ایسا ہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے نا، لوگ آپ کو کہیں گے کہ بھئی آپ بھول گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ریکارڈنگ میں نہیں آیا وغیرہ وغیرہ، اس چیز کو بیٹا ذہن سے نکال کے دوبارہ آپ نے ضرور کھڑے ہونے جا کے اسٹیج پہ، کوئی بھی اسٹیج ہو، انشاءاللہ ایک مرتبہ آپ نے اسپیچ کی، اس کے بعد آپ کا کوئی انشاءاللہ پھر مقابلہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ یعنی آپ نے ہتھیار نہیں ڈالنے۔ ہاں، ہتھیار نہیں ڈالے، بالکل بھی۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے ایسا کیا ہوگا، لیکن سم ٹائمز ہوتا ہے جنید بھائی، جب ہم تقریر بھولتے ہیں تو وہ کسی کے الفاظ ہوتے ہیں، اگر ہم نے خود سے اس کو تیار کیا ہو تو بھولنے کے امکانات کم سے کم۔ مقرر ہے نا، تو بات اندر کی لے کے آئے ہیں، بہت صحیح لے کے آئے ہیں۔ بالکل یہ بات ہے کہ جیسے ہم کہتے تھے پتے بازی اپنے زمانے میں، پتے بازی، پتے جوڑنا ادھر ادھر کی، مطلب دوسروں کے پتے اٹھا اور بولنا شروع کر دیا۔ تو وہی بات ہے کہ اپنا کنٹینٹ خود تیار کرنے کی کوشش کریں، تو آپ اپنی ایج کے لحاظ سے اسے تیار کریں گے۔ ظاہر ہے جب کسی اور کا کنٹینٹ لیں گے تو مشکل الفاظ، وہ سارے استعارات، تشبیہات، تو وہ اس کو نبھانا عمر کے تقاضے کے مطابق بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ مطلب یوٹیوب کی تقریریں نہ ہو، آپ کے اندر کی تقریر ہو، وہ باہر نکلنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ یہ سیگمنٹ اس اعتبار سے میں کہوں گا بہت اچھا ہو گیا کہ جتنا بھی آپ کو اس وقت ینگ لاٹ دیکھ رہا ہوگا، کم از کم یہ ہے کہ ان کو ایک تو موٹیویشن پہنچے گی، اور آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن یہ ہے کہ آج آپ لوگ ہارے نہیں ہیں۔ میرے حساب سے آپ نے اپنی جیت کے سفر میں پہلا قدم آج رکھا ہے صحیح معنوں میں، کیونکہ آپ کو یہ پتہ چلا کہ جیتنے کے لیے پہلے ہارنا پڑتا ہے، ہاریں گے تو جیت کی منزل کی طرف آگے بڑھیں گے۔ شاد رہیں، آباد رہیں۔ یہ سارے گفٹ ہیمپرز انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، بس جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے۔ درود پاک پیش کیجیے۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائٹل سے پی ٹی وی ہوم پہ خصوصی نشریات اور ولادت باسعادت یعنی سرور دو جہاں تاجدار کائنات کی ولادت کے ناظرین 1500 سال ماشاءاللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ ایک بات جو علامہ صاحب بہت ضروری ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی خاص مقام پر ہوتے ہیں، یہ بہت ہی عام سی مثال دے کے میں خاص مثال کو سمجھنا چاہتا ہوں، تو آپ کے جو کمپینینز ہوتے ہیں وہ بھی مطلب خاطر خواہ جو ہے وہ نگاہوں میں رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کسی مطلب جو ہے وہ ٹاپ پوسٹ کے اوپر ہے، آپ کے جو کمپینینز یا آپ کے جو سب آرڈینیٹرز جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ بنیادی طور پہ آپ نے اپنا معاملہ کیسا رکھا ہوا ہے۔ سرکار علیہ السلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کائنات کے تاجدار، کائنات کے چاند کا، کائنات کے جو تاروں کے ساتھ رویہ تھا وہ بڑا حسین تھا صاحب، بہت حسین تھا۔ اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے ہم نشین کی مثال جو ہے وہ یوں دی ہے کہ یعنی اچھے برے ہم نشین کی مثال کوئلے کی دکان اور عطار کی دکان، یہ دو چیزوں کی مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ کسی کوئلے والے کے پاس بیٹھیں گے تو اس کی راکھ
اس کی خاک یا چنگاری آپ تک ضرور پہنچے گی، یا بدبو کم از کم یا دھواں اس کا آپ تک پہنچ جائے گا۔ دوسرا فرمایا کہ اگر عطر فروش کے ساتھ آپ بیٹھو گے تو کچھ پہنچے نہ پہنچے اس کی خوشبو آپ تک ضرور پہنچ جائے گی۔ یہ تو اچھے برے ہم نشین کی مثال جو ہے وہ بیان فرمائی گئی۔ اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ رہی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ حضور سیر و سیاحت کے لیے بھی شہر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، جہاد کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں، بعض اوقات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے ملاقات کے لیے بھی تشریف لے جا رہے ہیں، بعض اوقات عیادت کے لیے بھی تشریف لے جا رہے ہیں، اور ان تمام معاملات کے اندر کہیں بھی جو کہیے کہ اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات ہو کبھی بھی وہ ہمیں نہیں ملتی۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو بہت بلند و بالا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ ایک دوسرے پہ لعنت کرتے تھے، لعنت تو تیری زندگی پر، میں تو ملعون لعنتی ہے، یہ ہمارے یہاں دوستوں کے اندر عام طور پر گفتگو میں جملہ آ رہا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت رحمہ، مجھے تو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا، اور لعانن کے الفاظ ہیں کہ مجھے کبھی بھی لعنت کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی کو ہمارے علماء نے یہ تک بیان فرمایا، جو محدثین جب احادیث کی شرح کرتے ہیں تو ایک لفظ بد جو برے کے معنی کے اندر آتا ہے، ہمارے جو محتاط علماء کرام ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اگر کسی کافر کے خلاف کوئی دعا فرمائی ہے جس کو ہمارے عام طور پر بد دعا دی ہے، تو وہ ہمارے جو محدثین ہیں وہ اس لفظ بد کا جو یعنی اس کی جو اضافت ہے یا اس کا تعلق دعا کے ساتھ نہیں جوڑتے جب حضور کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ عام طور پر یار تم نے اس کو بد دعا دی تھی، نہیں، جب حضور کے لیے کوئی بات کہی جائے گی وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہاں بھی ادب کا تقاضا ہے، اتنا زیادہ ادب و احترام کا تقاضا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے۔ اچھا، اب جب یہ ذات پاک کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہم دیکھ رہے ہیں تو حضور کی شان کریم یہ ہے کہ کوئی کتنے غم میں آ جائے، تکلیف میں آ جائے، پریشانی میں آ جائے، حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھتے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ والا حضرت لکھا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اب میں شعر کو زیادہ نہیں کھولتا، ایک لفظ پڑے بڑی یا کے ساتھ اور ایک پڑھیں، پڑھے کا مطلب ایک مرتبہ ہو گیا، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں کا مطلب یہ ہے آج بھی حضور کی تسکین سے عاشقان مصطفیٰ کی دلوں کو تسکین پہنچ رہی ہے، حضور کے تبسم سے تسکین پہنچ رہی ہے۔ تو یہ، اور جب یاد آ گئے ہیں ان کے نثار، کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، کوئی کیسے ہی غم میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے۔ تو یہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ زیادہ قرب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا خلفاء راشدین کے حوالے سے ہے، لیکن آپ بھی یہ دیکھیے کہ کہیں ادب و احترام کے معاملات ہیں تو یغضون اصواتہم کہہ کے ان کا امتحان لیا جا رہا ہے صحابہ کا، اور کہا جا رہا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم، آواز بلند نہ کرو یہ، لیکن جب آواز نہیں بلند کریں گے تو حضور کو اپنی بات کہیں گے کیسے؟ تو حضور کے بالکل قریب ہو کے، کان کے قریب ہو کے اپنی بات عرض کرتے ہیں۔ ادب بھی ملود خاطر رہے اور بات حضور تک پہنچانی تو محبوب تک بات بھی پہنچ جائے۔ تو یہ حضور کا صحابہ کے ساتھ رویہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کا حضور کے ساتھ ادب و احترام کا تعلق، یہ آپ کو تمام جماعت صحابہ میں نظر آ جائے گا۔ پھر خوش طبعی کے واقعات اگر آپ دیکھ لیجئے، جیسے اونٹ کی آپ نے ایک مثال دی، ایک صحابیہ تشریف لائی ہیں، عرض کہ یا رسول اللہ میں جنت میں جائیں، کہا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں بوڑھا نہیں جائے گا، تو بوڑھی ہوگی میرا کیا ہوگا؟ انا انشاناہن انشاء سارے جوانوں کی جنت میں جائیں گے۔ تو یہ خوش طبعی کا جو انداز ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہی صحابہ کرام کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے، یعنی ایسی بات خوش طبعی کی جس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ جیسے ہم عربی کے اندر لفظ لا لکھتے ہیں، لا مریض اللہ، اور جب اس کو لنا لکھ دیں تو ادھر لام کا شوشہ آ گیا ایک طرف، ادھر سے لنا کے نون کے ساتھ جو الف کا شوشہ ہے وہ اس طرف سے بڑھ گیا، تو ایک ادھر درمیان میں نون۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت علی تینوں تشریف لے جا رہے ہیں، تو کسی نے کہہ دیا اے علی آپ تو ہمارے درمیان ایسے ہیں جیسے لنا کا مطلب ہمارے لیے، یا ہم اس طرح کے معنی کے اندر آتا ہے۔ کہا کہ اس لنا میں جیسا کہ نون ہے ایسے آپ ہیں، تو کہا دیکھ لو اگر نون نکل گیا لفظ لا رہ جائے گا، مطلب کوئی باقی نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیے کیسی علمی فصاحت و بلاغت اور خوش طبعی کے معاملات۔ حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کھجوریں جو ہے وہ کھانے کا منع ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب کھجوریں کھا کر گٹھلیاں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، کہا علی ساری کھجوریں آپ کھا گئے؟ کہا بھئی میں نے کھجوریں کھائی تو گٹھلیاں تو چھوڑ دی ہیں، آپ تو گٹھلیوں سمیت کھا گئے۔
اب یہ پیار و محبت بھرا ماحول جب صحابہ کرام علیہ الرضوان کے درمیان ہو تو آپ دیکھیے اخلاق و محبت کی کیسی فضا اور قائم پھر ہوگی۔ ایک اور بات جو خاص طور پہ میں چاہتا ہوں 2 جملوں میں کامنٹس کریں پھر بعد ہم آگے بڑھائیں کہ امیر غریب ہیں مطلب صحابہ میں ظاہر ہے یا کسی کلاس سے مطلب آپ یہ دیکھیے کہ اس پہ کوئی فرق سرکار علیہ السلام یعنی ہر ایک کو جو ہے وہی عزت و توقیر کوئی فرق نہ رکھا کرتے تھے آپ۔ امیری غریبی تو یہ ہمارے یہاں ایک اسٹیٹس بن گیا ہے نا، ورنہ ذات پاک کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو کوئی بھی آ کر کے بیٹھ جائے اور کوئی نابینا ہی آ کے بیٹھ جائے، میں ان واقعات کی طرف نہیں جاتا، کوئی نابینا ہی کیوں نہ آ کے بیٹھ جائے، اگر وہ پہلے بیٹھا ہوا ہے تو اسی کا ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ واقعہ مجھے یاد آ رہی تھی اختصاراً کہ نبی مکرم علیہ السلام نے کوئی چیز نوش فرمائی، اب سیدھے ہاتھ پہ ایک کم عمر صحابی بیٹھے ہوئے اور الٹے ہاتھ پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرمایا، نہیں اکابر صحابہ میں سے حضور نے سیدھے ہاتھ پہ چیز کو دے دیا، حالانکہ طلبگار دیگر صحابہ تھے، فرمایا نہیں سیدھی طرف سے دائیں طرف سے آغاز کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ سنت مبارکہ بھی ہوئی اور ایک ادب و آداب بھی بتا دیے گئے کہ امیری غریبی چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے، جو جس چیز کا حقدار ہے وہ حقدار تک پہنچا دیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور انداز سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ ہمارے یہاں تو آج ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم غیر مسلم کو دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ یا تو پڑھتے نہیں، مطالعہ ان کا صحیح نہیں، یا مطلب ظاہر اس طرف جانا نہیں چاہتے، ہم ایک ڈسٹنس رکھتے ہیں، ایک ڈسٹنس ہم نے جو ہے وہ ذہن میں ہمارے بائی ڈیفالٹ ایک ڈسٹنس آ جاتا ہے۔ لیکن سرکار علیہ السلام نے جس طرح کا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ اپنایا اور جس انداز سے اپنے جانی دشمنوں کو بھی ایون ٹریٹ کیا ہے، وہ اخلاق کی وہ اعلیٰ ترین مثالیں کہ جس پہ میرا خیال ہے اگر اس دور میں ہم عمل کرنا شروع کریں تو بہت سے مقدمات تو ہمارے ویسے جو ہمارے خلاف بنے ہوئے ہیں ویسے ہی FIR ساری فارغ ہو جائیں گی، کیونکہ ہم چلتے پھرتے جو ہیں وہ تصویر بن جائیں گے نا سرکار کی تعلیمات کی۔ بتائیے۔ دیکھیں بالکل ایسی ہی بات ہے، اسلام کا جو بنیادی دعوت و تبلیغ کا کام ہے وہ کردار سے اور اسوہ سے پھیلا ہے، اور اس کے اندر جو ہمارے اسلاف کا اور سیرت نبوی کا حصہ ہے اس کو اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اب جانی دشمن ہیں۔ جناب ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے، شیب ابی طالب 3 سالہ مقاطعہ، بھوک پیاس تکالیف سب گزری ہیں، اس کے اختتام پر ایک وقت ایسا آیا کہ مکے میں قحط سالی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اس قدر قحط سالی کیا واقعہ ہے کہ لوگوں نے مطلب ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا اور بہت زیادہ مشکلات کے اندر آ گئے۔ تو اب وہ یہ عہد مکی کے مقاطعے کے بعد کی بات ہے، تو اب وہاں پر جب یہ حالات پیدا ہوئے تو وہ کفار مکہ بھی وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ گورے چہرے والا ہے جس کے صدقے سے بارشیں مانگی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہ یہاں جناب ابو سفیان جو ہے اور وہ اہل مکہ، وہ بچپن کا واقعہ ہے، یہ جوانی کا واقعہ ہے آپ کا، اور یہ مدینہ پاک کا واقعہ ہے، اور وہاں مکے میں موجود ہیں وہ۔ بالکل ایسے۔ تو اب حضور کی بارگاہ میں آئے، حالانکہ 3 سالہ مقاطعے سے گزارا ہی ان لوگوں نے، سب نے گزارا تھا، اور آ کر ساری کیفیت القصہ مختصر وہ انہوں نے بیان کی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اٹھا دیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے بارہ رحمت عطا فرمائی۔ اب یہ دشمن 3 سالہ وہ مقاطعہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بعد والوں کے تو بہت مختصر مقاطعات رہی ہیں، تو 3 سال کا رہا شیب ابی طالب کا۔ پھر اس سے آگے چلیے، عہد نبوی کے اندر بھی ایک مسئلہ آیا، تو اس ثمامہ بن اسال نجدی ایک صحابی، کیا واقعہ ہے؟ تو وہ جب قید ہو کر آیا، اور بڑا ڈیٹیل واقعہ ہے، ان کے ساتھ حضور نے بڑی شفقت کی، بس ان کو نرمی کے ساتھ رکھا۔ یمامہ کے سردار تھے؟ یمامہ کے سردار تھے، تو ان کے اوپر بھی جو آپ کا اسوہ ہے کردار کا، سافٹ کارنر دیا، سامنے رکھا، سختیاں نہیں برتیں، آخر میں اس کو آزاد کر دیا۔ تو جب جانے لگا تو کہا غسل کہاں کرنا ہے، وہ نہا دھو کے حضور کی بارگاہ میں آیا اور مسلمان ہو گیا۔ سرداری شان تھی، اسی انداز میں مسلمان ہوا۔ اب جب وہاں سے پلٹ کر گیا تو اس نے وہ ٹریڈ روٹ، مسلمان ہو گئے، جی مسلمان ہو گئے، ٹھیک، تو وہ وہاں سے وہ ٹریڈ روٹ جو تھا وہ اس نے وہاں سے قطع کر دیا۔ اب مکے میں جو ہے وہ مال نہیں آ رہا، اور وہاں پر ایک قحط سالی کا دوبارہ سچویشن پیدا ہو گئی، وہ لوگ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض لے کر پیش ہوئے۔ تو اب جب حضور کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو خط لکھا، آپ نے فرمایا ہمارا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے گا، جو جنگیں ہوتی ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، لیکن ان غرباء مساکین اور جو عوام ہیں ان کے لیے تم اسی طرح تجارت کے معاملات کو بحال کر دو جیسے پہلے کیا۔ ایک بات جو بڑی اہم ہے اس میں وہ یہ کہ حضرت ثمامہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیے جو جملے انہوں نے اسلام لانے سے قبل ادا کیے تو بڑے شدید ترین تھے، میں اس کو ادا نہیں کر سکتا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ لمحے بھر کے اندر آپ دیکھیں کہ 180 ڈگری پہ جب تبدیلی آتی ہے ایمان کی تو کیسی آتی ہے کہ وہی شدید ترین جملے جو ہے وہ شدید ترین محبت میں بدل جاتے ہیں، اور اتنی محبت میں بدل جاتے ہیں کہ جو ان کا ظاہر ہے چونکہ معاشی ایک تعلق تھا نا، ایکسپورٹ کرتے تھے گندم،
اس کو بھی جو ہے آپ نے روک دیا, یعنی اس کو بھی قربان کر دیا صرف سرکار علیہ السلام کی محبت میں. یہ سرکار کا انداز تھا. دیکھیں محبت ہے, اور اسوہ دیکھا نا حضور کا, ان کا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جو کردار مبارک ہے, اخلاق کریمانہ ہے, اس کا مشاہدہ کیا تو وہ چیزیں آپ کے اندر جو ظاہر اور باطن دونوں کے اندر تبدیلی اور انقلاب پیدا کرتی ہیں. سبحان. تو اگر ہماری بھی زندگیوں کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو پھر دعوی محبت تو ہے, لیکن دعوی غلامی جو ہونا چاہیے, جو حضور سے تعلق ہونا چاہیے, وہ اس کے اندر پھر ہمارے یہاں خلا پیدا ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے بہت ساری پھر معاشرتی اور اخلاقی برائیاں جو ہیں وہ جنم لیں. اور یہ وہی بات ہے, دعویٰ دلیل مانگتا ہے. دلیل یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات اقدس سے پروف کر کے دکھایا کہ جو تھیوری قرآن کی صورت میں آئی اس کا پریکٹیکل آپ سراپے مجسم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے صرف یہاں تک نہیں, یعنی آپ نے ڈیمو بھی کر کے دکھایا, اور پھر آپ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر تم نے اپنے اخلاقی انداز کو اس انداز پہ ڈھالا, اس سانچے میں ڈھالا جو میرا انداز ہے, تو پھر تمہارے لیے آخر میں فلاح ہے. ذرا وہ بتائیے وہ حدیث کریمانہ کیا ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر تعلیمات انسانیت کو جوڑنے والی ہیں, کیونکہ آپ آئے ہی انسانیت کی فلاح کے لیے تھے, اور آپ چاہتے تھے کہ انسانیت ایک ساتھ رہے, جڑی رہے. تو جتنی بھی تعلیمات ہیں ان سب کا اگر آپ نتیجہ دیکھیں گے تو وہ کیا ہوگا کہ انسانیت جو ہے اس کے ساتھ ایک دوسرے سے مربوط رہے, جڑی رہے. مثال کے طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں مسلمان کون ہے, کامل مسلمان کون ہے, کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. کیا بات. اب اگر ہم اسی ایک حدیث کو اپنے اوپر اگر ہم نافذ کر لیں, عمل کرنے کی نیت کر لیں, آپ مجھے بتائیں معاشرے میں تمام کی تمام برائیاں ختم نہیں ہو جائیں گی؟ بالکل ہو جائیں گی. پھر حضور علیہ السلام فرما رہے اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر معاملے کو نرمی سے ڈیل کرو, نرمی سے ہینڈل کرو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہ نا, آپ جب اپنے گھر میں تشریف لے جاتے یا کسی بھی قسم کا آپ کا معاملہ ہوتا, آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ شدت اختیار نہیں کی, نرمی سے معاملے کو ڈیل کیا. پھر اسی طرح آپ علیہ السلام یہاں تک فرما رہے تمہارے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے. اللہ, اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے. یہ مسکراہٹ کیا ہے, یہ بندے کو آپ سے قریب کرتی ہے, بندے کو آپ سے جوڑ دیتی ہے نا. تو یہ مسکرانا بھی کتنی جو عظیم بات ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم سورۃ الحجرات کو دیکھتے ہیں تو اس میں ظاہر معاشرتی تعلیمات ہیں کہ ایک آئیڈیل سوسائٹی کیسے ہونی چاہیے, ایک معاشرہ, ایک اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے, اس کا تصور پیش کیا گیا ہے, اس کے بارے میں احکامات بیان کیے گئے ہیں. اور ظاہر نبی کریم علیہ السلام کی وہی تمام تر تعلیمات ہیں. تو وہ تعلیمات کیا ہیں سورۃ الحجرات کی جو حضور علیہ السلام کے صدقہ و طفیل ہمیں ملی؟ وہ کیا تعلیمات ہیں کہ جب مسلمان لڑ رہے ہوں تو تمہارا کام کیا ہو, آپس میں ان کے درمیان جا کے صلح کراؤ, بیٹھے نہ رہو بلکہ ان کے درمیان جو ہے وہ معاملے کو حل کرواؤ. پھر اسی طرح نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں جو آپ کے ذریعے میں تعلیم ملی, وہ کیا تعلیم ملی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ, ایک دوسرے کو برے القابات نہ دو, تان و تشنی کا نشانہ نہ بناؤ. اب یہ کیا ہے, یہ ساری زبان یوز ہو رہی ہے نا, سب میں زبانیں یوز ہو رہی ہیں, اور یہی وہ چیز ہوتی ہیں جو آپس میں کیا بنتی ہے, لڑائی جو ہے ان سے پیدا ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا, تجسس میں نہ پڑھو, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو, سچائی کا ساتھ دو. تو یہ تمام تر وہ تعلیمات, اور زیادہ تر کا تعلقات دیکھیں کس سے ہے, زبان سے ہے. تو بندہ اگر اپنی زبان کو کنٹرول کر لے تو معاشرہ کیا ہو جائے گا, بالکل جو ہے وہ سچائی کے راستے پر آ جائے گا, اور جتنے بھی فسادات ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. انشاءاللہ جی, بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. آپ تشریف لائے قاری صاحب, انشاءاللہ آخر میں آپ سے کلام سنیں گے. ناظرین کرام, یہ جو اخلاق باختگی آج ہم میں پیدا ہو گئی ہے, اور بڑی ڈیجیٹلائزڈ اخلاق باختگی پیدا ہو گئی ہے, میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر, ان کی سیرت پر ہم بات تو کرتے ہیں, لیکن اگر من حیث المجموعی میں دیکھوں الا ماشاءاللہ, تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اخلاق باختگی میں اس حد تک جو ہے مبتلا کر دیا ہے کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ کالی گھاٹیوں کے اندر غرق ہو چکے ہیں. صرف ایک مثال لے لیجئے نا, صرف ایک مثال, لمبی چوڑی بات نہیں کرتے, صرف ایک مثال لے لیجئے. اپنے موبائل فونز کو آن کیجئے, یہ موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہوگا نا, اس کو آن کیجئے. آن کرنے کے بعد اس وقت آپ سوشل میڈیا پہ کہیں بھی چلے جائیے, بے شرمی بے حیائی کا طوفان بپا ہو چکا ہے, اور عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. معاذ اللہ, میں نے یہاں تک سنا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ اس بے شرمی بے حیائی کے ذریعے سے جو کچھ بھی ہم کما رہے ہیں اس کو معاذ اللہ اللہ کا فضل کہہ رہے ہیں. ذرا تصور کیجئے
یعنی عالم یہ ہے کہ لوگوں کے ہم میمز بناتے ہیں، لوگوں کی روسٹنگ کرتے ہیں، اس سے ڈالرز کماتے ہیں اور ہم اس کو اللہ کا فضل اور اپنی کامیابی بتاتے ہیں. یہ اخلاق باختگی کا عالم ہو چکا ہے. یہ اخلاق باختگی کا عالم ہو چکا ہے کہ لوگوں پر بہتان لگانا، لوگوں کی غیبت کرنا، لوگوں کے کپڑے اتارنا، لوگوں کی کردار کشی کرنا، لوگوں کے اوپر جو ہے لان تان کرنا، لوگوں پہ بہتان لگانا، لوگوں کے بارے میں غلط جملے کہنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا، لوگوں کی حیثیتوں کی دھجیوں کو اڑا دینا. یعنی یہ عام ہو چکا ہے اور اس کو ہم معیوب بھی نہیں سمجھ رہے صاحب، غلط بھی نہیں سمجھ رہے. ذرا سوچیے، ایک لمحے کے لیے سوچیے، کل بروز محشر میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا سامنا ہوگا. ہاں جی بالکل ہوگا، بالکل ہوگا. کالی کملی والے تشریف فرما ہوں گے، لوائے الحمد ان کے دست مبارک میں ہوگا اور ہم ان کے توسط سے بخشے جائیں گے. یہ بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم بس پیش کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ میرے سرکار علیہ السلام نے کیا بتلایا. فرمایا نا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. اب ذرا اس حدیث پاک کو روکیں. قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے. اٹ مینز وہ سرکار علیہ السلام کا پرتاؤ حاصل کر رہا ہوگا، ان کی رحمتوں کا خاص ایک فیضان حاصل کر رہا ہوگا، ان کی قربت نصیب ہوگی. یعنی اس کے مراد یہ ہوئی نا کہ جو اخلاق میں اچھا نہیں ہوگا تو پھر وہ کہاں ہوگا؟ اخلاق میں جو اچھا ہوگا وہ تو سرکار کے قریب ہوگا. تو اگر اس کو یوں سمجھیں کہ جو اخلاق میں اچھا نہیں ہوگا وہ خدا نخواستہ خاکم بدین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوگا. فیصلہ آپ کیجئے، ہم کریں فیصلہ کہ ہمیں سرکار سے قربت چاہیے یا خدا نخواستہ سرکار سے دوری چاہیے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سی جو ایک چارپائی، بدن میں کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا
آئینہ رحمت بدن سانسیں چراغ علم و فن قرب الہی تیرا گھر الفقر و فقری تیرا دھن خوشبو تیری جوئے کرم آنکھیں تیری باب حرم نور ازل تیری جبیں یا رحمت للعالمین